پائی ایمان والوں نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ ایمان والے ہم عن اللغو، جو بیہودہ کاموں سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ ایمان والے ہم للزکاۃ، جو زکوٰۃ کو فاعلون، دینے والے ہیں، والذین، اور وہ ایمان والے ہم لفروجہم، جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، فمن ابتغى، تو جو تلاش کرے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم لأماناتہم، اور وہ ایمان والے جو اپنی امانتوں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، والذین، اور وہ ایمان والے ہم علی صلواتہم، جو اپنے نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ 18ویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے، سورہ مومنون۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مکی زندگی کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا نمبر 73 ہے، اور اس کا مضمون بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مکی زندگی کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کو المومنون کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں المومنون کا لفظ ہے، تو اس لفظ کے ساتھ پوری صورت کا نام رکھ دیا گیا المومنون۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، ان میں اس بات کا خلاصہ ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ بندے میں 7 باتیں جمع ہو جائیں، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ 7 صفات کا حامل بن جائے بندہ، تو وہ بندہ کامل الایمان کہلائے گا، اس کا ایمان کامل ہے، اور وہ بندہ فلاح پانے والا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ صفات تو تفصیل طلب ہے، اگر ایک صفت پر 1 گھنٹہ بولا جائے تو تب بھی ناکافی ہے۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سے وقت میں جتنا ہو جائے، پھر جب بیچ میں موقع ملے گا تو ہر صفت پر بولا جائے گا، لیکن مضمون بہت اہم ہے۔ خلاصہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر 7 صفات جمع ہو جائیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ 7 صفات کیا ہیں؟ وہ بندہ نمازی ہو اور نماز میں ظاہری اعتبار سے بھی سکون، عاجزی اختیار کرتا ہو، اور باطنی اعتبار سے بھی اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ صاحب مال ہے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہو، جو شریعت نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔
اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہو. اس طریقے کے عمل جو غافل کر دینے والے ہیں، لایانی عمل، بیکار عمل، اور اسی طریقے سے بیکار بات، ان کاموں کو بھی وہ انجام دینے والا نہ ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، امانتیں ہیں تو امانتوں کی رعایت کرنے والا ہو، وعدے کیے ہیں تو وعدوں کا پاس لحاظ کرنے والا ہو، اور خاص طور سے نمازوں کی پابندی کرتا ہو، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت الفردوس کا وارث ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جنت الفردوس اس دنیا میں تو ملے گی نہیں، یہ تو دوسری زندگی میں ملے گی جس کو ابدی زندگی کہتے ہیں. تو انسان کو سمجھانا ضروری تھا کہ یہ دوسری زندگی ملے گی کیسے. وفات پائے گا، قبر کی زندگی گزارے گا، قبر کی زندگی کے بعد حشر نشر ہوگا، محشر ہوگا، اور وہاں سوال و جواب ہوں گے. پھر جنتی جنت میں اور گناہگار جہنم میں جائیں گے، تو جنتی جنت کے وارث بن جائیں گے. تو یہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. ایمان والے تو مانتے ہیں اس کو، اور بارہا عرض کیا جا چکا ہے صاحب ایمان کے علاوہ کما حق ہو، جسے آخرت کو ماننا تھا کوئی نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو یہاں بھی رب تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے حالات، پیدائش سے پہلے کے حالات، اور پھر اس کی پیدائش اور پیدائش کے بعد بالغ ہونے کے حالات کو بیان کیا کہ جو رب ان حالات میں تبدیلی کا حقدار ہے، وہ رب تمہیں دوبارہ موت دے کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ خلاصہ ہے ان آیتوں کا. اس صورت کی پچھلی صورت سے مناسبت یہ ہے، پچھلی صورت کے آخر میں کہا تھا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اس سے پہلے کہا تھا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو. مقصد کیا ہے؟ جب رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، عبادت کرو گے، خیر کے کام کرو گے تو تم فلاح پاؤ گے. مقصد ہے کامیاب ہونا، تو کامیاب ہو جاؤ گے. وہاں حکم دیا تھا، یہاں ان اعمال کو بتا دیا گیا جن اعمال کو کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور کامران ہو جاتا ہے. فائدے کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات ان آیتوں کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور بس مختصر سے وقت میں بات ختم کرتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 آیتوں کے متعلق فرمایا جو آدمی ان 11 آیتوں پر کامل و مکمل عمل کرے گا وہ جنتی ہے، وہ کامل الایمان ہے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائے گا، وہ جنت کا وارث بنے گا. نسائی شریف میں یہ حدیث ہے، اور دوسری ایک حدیث بھی نسائی شریف میں ہے، وہ مشہور ہے، جو کبھی کبھی ادھوری ہم سنتے سناتے ہیں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ گئے، پوچھا کیف کان خلقہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ہزاروں سلام ہوں اس اماں پر. فرماتی ہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن تھے، قرآن بھرا پڑا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال اور کردار سے. نسائی شریف میں ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قد افلح المومنون سے لے کر اس کی ابتدائی 11 آیتیں پڑھی. فرمایا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ان کو اپناؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا فلاح، افلاح کا لفظ ہے، اور پھر فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. جب آپ پہلا پارہ پڑھتے ہیں تو اولئک هم المفلحون، صحابہ کو کہا گیا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، اور مؤذن 5 وقت بلاتا رہتا ہے فلاح کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ. فلاح کہتے کس کو ہیں؟ فلاح کہتے ہیں
ہر غم دور ہو جائے اور ہر مراد مل جائے، اور مراد ملنے کے بعد کبھی اس مراد کے زائل ہونے کا، ختم ہونے کا کھٹکا نہ ہو. یعنی جتنی بھی آسائشیں اور نعمتیں ہیں مل گئی، اور ملنے کے بعد اب ان کے زائل ہونے کا، ان کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اچھا، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں پر تو ایسا نہیں ہے. اگر پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے آدمی، اس کے باوجود بھی اس کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب یہ حکومت زائل ہو جائے گی. ڈھیر و مال ہو تب بھی اس کو پریشانی رہتی ہے، صحت ہو تب بھی جو ہے اس کو پریشانی رہتی ہے، کیونکہ آزمائش گاہ ہے. تو یہ فلاح جو ہے کامل و مکمل دنیا میں نہیں مل سکتی ہے. اس کے لیے ٹھکانہ ہے، اور وہ آخرت ہی ہے کہ وہاں ایسی فلاح ہوگی کہ کبھی دوبارہ ناکامی نہیں ہوگی، ایسی کامیابی ہوگی کبھی ناکامی نہیں، ایسی عیش کی کبھی جو ہے پریشانی نہیں، ایسی راحت کی کبھی تکلیف نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ادھر آخرت میں ملے گی، اور آخرت میں ملے گی کن لوگوں کو؟ جن کے اندر یہ 7 صفات ہوں گے ایمان کے ساتھ. قد تحقیق افلاح، فلاح پائی المومنون، ایمان والوں نے. ان میں سے پہلی صفت جس ایمان والے میں ہوگی وہ فلاح پانے والا ہوگا، اور وہ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. خشوع کہتے کس کو ہیں؟ کہ انسان جب نماز میں داخل ہوا تو اس کے ظاہری اعضاء پر بھی خشوع اور عاجزی طاری ہو، اور دل و دماغ پر بھی خشوع اور عاجزی طاری ہو. ظاہری اعضاء پر خشوع طاری ہونے کا مطلب اس انداز میں وہ کھڑا ہو جس انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے. اس کی نگاہ وہاں ہو جہاں اللہ کے رسول نے نماز میں رکھنے کا حکم دیا، اس کے ہاتھ وہاں بندھے ہوں جہاں اللہ کے رسول نے باندھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کی سوچ ویسی ہو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سوچ رکھنے کا حکم دیا. اس کا سجدہ ہو، اس کا رکوع ہو، اور اس کا سکون ہو اس طریقے سے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے. اور دل سے خشوع کا مطلب یہ ہے بتکلف، خود بخود اللہ کے علاوہ نماز میں کسی اور کا خیال نہ لائے. اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا، تجارت کا، گھر بار کا ایک ہوا خیال آنا. اس کا علاج پوچھا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ آنے جانے والے خیالات ہیں جو بار بار تنگ کر رہے ہیں، آئیں گے ان کو دل و دماغ میں جگہ نہ دو، جانے دو. ایک ہوا جان بوجھ کر نماز شروع کی اور نماز کے بعد حساب و کتاب شروع ہوا، اہل و عیال کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، تو یہ خشوع نہیں ہے. فرمایا ظاہری اعضاء پر بھی خشوع طاری ہو اور دل و دماغ پر بھی خشوع طاری ہو. مثال کے لیے ایک حدیث شریف بیان کرتا ہوں تو بس. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ آدمی نماز میں دائیں بائیں ادھر ادھر نہ دیکھے. دیکھنے کا ایک طریقہ ہے گردن موڑ کر دیکھی دائیں بائیں، ایک طریقہ ہے آنکھوں سے دیکھا. گردن موڑ کر دیکھنا یہ مکروہ ہے، اور آنکھوں سے دیکھنا بغیر ضرورت کے یہ بھی مکروہ ہے کناکھیوں سے. ایک تیسرا طریقہ ہے دائیں بائیں دیکھنے کا کہ قبلہ سے سینہ پھیر دیا جائے، دائیں اور بائیں جو ہے رخ کر دیا جائے. اس صورت میں تو نماز چلے گئی. آپ نے فرمایا جب تک تم اللہ کی طرف متوجہ تھے اللہ تمہاری طرف متوجہ تھا، تم نے رخ پھیر دیا اللہ بھی تمہاری نماز سے رخ پھیر دیتا ہے. پھر توجہ اور پھر جو ہے رب تعالیٰ کی مہربانی سامنے نہیں ہوتی ہے. اور ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ ادھر ادھر نماز میں دیکھنا یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، انسان کو جو ہے ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انس تم سجدے میں وہاں نگاہ رکھو جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے. جب آپ کھڑے ہیں تو سجدے میں
انس تم وہاں نگاہ رکھو، کھڑے تھے کہ جہاں سجدے میں نگاہ رکھنے کا حکم ہے، یعنی مطلب آپ کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ نگاہ رکھو. کھڑا آدمی ہے تو اس کو سجدے میں نگاہ رکھنی ہے، سجدے کی جگہ میں نگاہ رکھنی ہے. سجدہ کر رہا ہے تو اس کو زمین پر نگاہ رکھنی ہے. بیٹھا ہے تو اس کو اپنی گود میں جو ہے نگاہ رکھنی ہے. سجدے کی جگہ سے علاوہ اس کی نگاہ نہ آگے جائے. ہاتھ رکھنے ہیں تو گھٹنوں پر رکھنے ہیں، اور جب سجدہ کرنا ہے تو اس کے جو ہے ہاتھ زمین پر نہ لگے ہوں، اپنے بغلوں کے ساتھ اور اپنے پیٹ کے ساتھ نہ لگے ہوں. یہ سب جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. ایک اور عمل آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی اس حدیث سے تعلق رکھتا ہے. کوئی نماز میں نہ کھیلے کپڑوں سے، بدن سے، زمین سے، مٹی سے. ایک غلام کھیل رہا تھا، جب سجدہ کرنے لگا تو وہ کنکر ٹھیک کرنے لگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل کہاں ضروری ہے؟ اگر ضروری ہی ہو کہ کنکر گرم ہو یا سجدہ نہ ہو سکتا ہے تو ایک مرتبہ. ایک آدمی داڑھی کو خارش کر رہا تھا، یہ سب حدیث شریف ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خشوع حاصل کہاں ہے؟ اگر اس کے دل و دماغ پر اور اعضاء پر خشوع حاصل ہوتا تو یہ داڑھی کو تھوڑی خارش کرتا. یہ متوجہ نہیں ہے اللہ کی طرف، بلکہ یہ خارش کر رہا ہے. اور ایک لطیفہ ہے کہ وہ لیلا اور مجنون ہے. لیلا مجنون کی جو ہے اس فراق میں جا رہا تھا، ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. مجنون کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نمازی کے پاس سے گزر رہا ہوں، تو نمازی کے آگے سے گزرا. نمازی نے ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ لگا دیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا، اور تو میری نماز تو نے توڑ دی، مجھے پریشان کر دیا. کہتے یار نماز ہی کیسی پڑھ رہا تھا، میں لیلا کے فراق میں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کسی نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور تجھے نظر ہے کہ کون کہاں سے گزر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں تو اللہ کا عاشق ہے، کہاں تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے. بہرحال یہ لطیفہ ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ بندے کو نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ گویا یہ آخری نماز ہے، بس میں اللہ سے ہم کلام ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ سے سرگوشی یہ ہے کہ تم مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھو. ایک عمل آپ نے اور منع فرمایا تو بہت سارا ہے منع. بس نماز شروع ہوئی، جماعیاں شروع ہوئی، کھانسیاں شروع ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے تم منہ کھولو، مچھر مکھی کیڑے مکوڑے آپ کے منہ میں جائیں، آپ کے منہ سے آواز نکلے، خود بھی ڈسٹرب، پاس والوں کو بھی ڈسٹرب کرو. تبھی حدیث میں جتنا ہو سکے جب جماعی آنے لگ جائے تو منہ کو بند رکھو تاکہ خود بھی ڈسٹرب نہ ہو، پاس والے کو بھی ڈسٹرب نہ کرو. یہ شیطان کی طرف سے ہے. کھانسی یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. عموماً زیادہ بس مسجد میں آگے اور شروع ہو گیا. کھنگارنا یہ بھی زیادہ شیطان کی طرف سے ہے. ورنہ تو ہم گھر میں بیٹھتے ہیں، مشکل سے 1 گھنٹے میں 1 مرتبہ آدمی کھنگارتا ہے، لیکن مسجد میں آئے تو ہر منٹ میں کھنگارتا ہے. اور بھی بہت سارے عمل ہیں شیطان نہیں چاہتا ہے، کیونکہ یہ افضل العباد ہے، عبادت ہے، نماز اہم العبادت ہے، یہ مومنین کی صفت ہے. جب یہ خراب ہو جائے گی تو دنیا کا تمام عمل ہمارا خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے شیطان ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، ہماری نمازوں میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. اور ان خلل میں سے ایک خلل یہ بھی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں. ان خلل میں سے ایک خلل یہ بھی ہے کہ ہم رکعت چھوڑ کر نماز پڑھیں. ان خلل میں سے ایک خلل یہ بھی ہے کہ سنت کے مطابق ہم قرات نہ کریں. ان خلل میں سے ایک خلل یہ ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگ جائیں، باتیں کرنے لگ جائیں، دنیاوی باتیں کرنے لگ جائیں، ہنسی مذاق کریں. اور معرف القرآن میں اپنی ان نظروں سے ایک حدیث شریف گزری ہے کہ مسجد میں جو بات کرتا ہے اس کے عمل ضائع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.